بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں اور بزرگوں اور میری بہنوں، گزشتہ درس اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ روزے کی فرضیت کے حکم کے بعد مسلمانوں کے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوئے تھے اللہ نے ان میں سے چند کا جواب دیا. چنانچہ وہ سوالات ابھی ختم نہیں ہوئے. یہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم کا اپنا اسلوب ہے کہ کبھی وہ سوال کا ذکر کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، اور یہ تو اس کا مستقل اسلوب ہے کہ وہ اگر سوال کا ذکر کرتا بھی ہے تو نہایت مختصر طریقے سے. اس لیے ابھی یہ سوالات کا سلسلہ جاری ہے. انہی سوالوں میں سے یہاں چند سوالوں کا ذکر کیا گیا، لیکن اگر ہم اس کو غور سے نہیں پڑھیں گے اور اس میں گہرے تفکر سے کام نہیں لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کلام میں بے ربطی کا احساس ہے. حالانکہ یہ بار بار میں بات کہہ چکا ہوں کہ کسی اور کتاب اور کسی اور کے کلام میں بے ربطی ہو سو ہو، لیکن اللہ کے کلام میں تو ممکن نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کا ربط سمجھنا بعض دفعہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. جب تک گہرے غور سے کام نہ لیا جائے تو ربط سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے میں پہلے ہی چند باتیں کہہ دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد آپ کو اس کا احساس ہو. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں سوال تو اصلاً اہلہ کے بارے میں، جس کا میں ذکر کروں گا اس کا مفہوم کیا ہے، لیکن اس سے متعلق چند مضامین ہیں، چند ضروری باتیں ہیں جس کا ذکر کر دیا گیا. یہ بتایا گیا کہ چاند جو نکلتے ہیں اس کا جو فائدہ ہے، تو لوگ اپنے اوقات کو سمجھنے کے لیے اس سے کام لیتے ہیں. دوسرا یہ کہ اس کے مطابق حج کیا جاتا ہے، اسی کے مطابق اشہر حرم کا تعین ہوتا ہے. جب حج کا ذکر آیا تو جب یہ قرآن کریم کی آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت تک ابھی حج کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ کعبۃ اللہ مشرکین مکہ کے قبضے میں تھا. وہاں حج کرنے کے لیے کسی مسلمان کو حج کیا بلکہ عمرے کے لیے بھی کسی کو جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا.
اور دوسری طرف حال یہ تھا کہ ایک طرف تو حج فرض کر دیا گیا 3 ہجری میں، اور دوسرا مسلمانوں کو واضح طور پر یہ حکم دے دیا گیا کہ یہ تمہارا قبلہ ہے، بیت المقدس تمہارا قبلہ نہیں ہے، یہ تمہارا قبلہ ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے جہاں رسول پاک، یہاں آخری رسول بھیجا جانے کے لیے اور ان کی دعوت کی بنیاد پر ایک امت اٹھائے جانے کے لیے اسی گھر کو مرکز بنایا گیا، تو یہ تمہارا مرکز دعوت ہے، یہ تمہارا مرکز دین ہے، اور تم ہی اس کے وارث ہو، اسی کی ملت ابراہیمی پر ہمارے رسول پاک مبعوث ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر کسی کا حق ہے اس اللہ کے گھر کی تولیت کا، وہ صرف مسلمان ہے، امت مسلمہ ہے، اور یہ چونکہ دوسروں کے قبضے میں ہے تو لازم ہے کہ تم اس کو رہا کراؤ، اس کو آزاد کراؤ۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مسلمانوں کو جو ہدف دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آج یا کل یا پرسوں ترسوں جب بھی موقع ملے اور جب بھی اللہ تمہیں طاقت دے، تمہارے کاموں میں سے، تمہارے مقاصد میں ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے گھر کو آزاد کرانا ہے۔ یعنی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کا گھر جو توحید کا مرکز تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جس کو بنایا تھا، اور وہ ظاہر سب سے بڑے مباحث تھے اپنے دور کے، انہوں نے اس کو توحید کا مرکز بنایا۔ اب اس پر وہ قوم، بے شک ان کی اولاد ہے، لیکن وہ لوگ مسلط ہو گئے ہیں جنہوں نے نہ صرف کہ اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر نہیں رہنے دیا، بلکہ 365 بتوں کی آمادگاہ بنا دی۔ تو توحید کہاں رہی؟ وہ تو بت خانہ بن کے رہ گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ تو اس لیے کو ملت ابراہیمی کا مرکز ہے اور تم ملت ابراہیمی کے وارث ہو، اور دوسرا اس لیے کہ وہ توحید کا مرکز ہے، اور توحید کے تو وہاں چیتھڑے اڑا دیے گئے، اس لیے لازمی ہے کہ دوبارہ توحید کا مرکز بنانے کے لیے اس کو آزاد کراؤ اور بتوں کو وہاں سے نکالو اور اللہ کے ایک ہونے کا ثبوت دو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ ہدف ٹھہرا مسلمانوں کا، تو اللہ کے گھر کی آزادی کے لیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجے کہ مشرکین مکہ، تم نے چونکہ یہاں شرک کا آمادگاہ بنا دیا اسے، اس لیے تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کی تولیت کا دم بھرو، اس کی تولیت اور اس کا متولی ہونا ہمیں زیب دیتا ہے، اس لیے تم اس کو ہمارے حوالے کر دو، تم خالی کر کے نکل جاؤ۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتے۔ اب ان کو اگر آزاد کرانا ہے تو اس کے لیے لازمی لڑائی ہوگی، اور اگر تم حج کرنے کے لیے جاتے ہو فرض کرو، یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہو، تو وہ چونکہ اس پر قابض ہیں، وہ یقیناً تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی فرمایا گیا تھا اس کے مطابق ہوا کہ حضور نے حدیبیہ کا معاہدہ تو آپ جانتے ہیں کہ 6 ہجری میں آپ جب گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، 5 ہجری میں، 6 ہجری میں تو دوبارہ تشریف لے گئے، تو انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیے، سارا جتن کیا لیکن اس پر نہیں مانے، کہا تم اگر عمرہ کرنے جاؤ یا حج کرنے جاؤ تمہارے مانے ہو جاؤ، روک دے کہ ہم نہیں کرنے دیں گے، تو ہو سکتا ہے اس میں لڑائی تک نوبت پہنچے۔ اب اگر لڑائی کی نوبت آئی تو اگر تو تم حج کے دنوں میں جاتے اور حج کے دنوں میں نوبت آ جائے تو یہ مہینے اشہر حرم کے ہیں، وہ مہینے جس میں اللہ نے لڑنا حرام کر رکھا ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہے، اس لیے تمام اسماعیلی عرب اس کے قائل تھے، اور پورے عرب میں جو اشہر حرم 4 مہینے تھے وہ کون تھے؟ ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں، 3 مہینے مسلسل ہیں، ایک ان سے الگ ہے۔ تو ان مہینوں میں لوگ عمرہ کر سکتے تھے، انہی مہینوں میں حج کے لیے جاتے تھے۔ اگر ان مہینوں میں مسلمان جاتے ہیں عمرہ کرنے یا حج کرنے تو یقیناً لڑائی ہوگی تو اشہر حرم میں ہوگی، اور پھر اگر وہاں جا کر وہ لوگ روک دیتے ہیں کہ ہم تمہیں اندر نہیں داخل ہونے دیتے، تو وہاں اگر لڑائی ہوگی تو حرم کی حدود میں ہوگی، اور اگر اللہ کے گھر کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو عین ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر کے سامنے لڑائی ہو۔ اشہر حرم میں لڑنے کی اجازت نہیں، چہ جائے کہ حدود حرم میں، اور چہ جائے کہ عین حرم کے اندر، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے عرب، چہ جائے کہ مسلمان اس کا ارتکاب کرے۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس بارے میں احکام دیے جاتے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا۔ یہ اصل میں ایک ترتیب کے ساتھ اس کا پس منظر ذہن میں رہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب کے ساتھ کل کچھ ضرورتیں پیش آنے والی تھی، اس کے مطابق پہلے سے بتا دیا گیا تھا۔ اب اگر یہ ذہن میں نہیں ہے تو آپ سوچیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ سوال تو ہوا چند مہینوں کے بارے میں، پھر بحث چھڑ گئی حج کی، اس کے بعد بحث آ گئی اشہر حرم کی، پھر بحث آ گئی حرمات کے قصاص کی، اس کے بعد بڑھتے بڑھتے مسائل آ گئے پھر حج کے، یہ ترتیب۔ لیکن اگر آپ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک ترتیب سے بات کہی جا رہی ہے۔ اب میں اس کو شروع کرتا ہوں۔ فرمایا یسألونک عن الأہلہ، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اہلہ کے بارے میں۔ اہلہ ہلال کی جمع ہے۔
ہلال کہتے ہیں یہ جو باریک سا چاند ہوتا ہے پہلی راتوں میں، جب تک وہ پورا نہیں ہو جاتا اس کو ہلال کہتے ہیں. تو اولاً تو ہلال بالکل پہلی رات یا دوسری رات کے چاند کو بولتا ہے جو بہت باریک سا ہوتا ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ جب تو پورا نہیں ہوتا ہلال ہی رہتا ہے، جب وہ پورا ہو جاتا ہے پھر بدر بن جاتا ہے یا قمر کہلاتا ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس سے شاید مسلمانوں نے یہ پوچھا تھا کہ وہ سوال مسلمانوں کی جانب سے، غیر مسلموں کی جانب سے نہیں. انہوں نے شاید یہ پوچھا تھا کہ حضور جس طرح سورج کی ایک ہی حالت رہتی ہے، ایک ہی حیت ہے اس کی، کچھ جیسے طلوع ہوتا ہے تب بھی وہ پورا ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے تب بھی پورا ہوتا ہے، ہمارے سر پہ چمکتا ہے تب بھی وہ پورا ہوتا ہے، لیکن یہ چاند کی کیا کیفیت ہے کہ یہ جب طلوع ہوتا ہے تو بالکل ایک شاخ سی، اور پھر بڑھتے بڑھتے پورا چاند ہوتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ باریک شاخ کی طرح رہ جاتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے. آخر یہ قصہ کیا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بارے میں سوال نہیں تھا، اس لیے کہ صحابہ کا مزاج نہیں تھا وہ فلکیاتی اور سائنسی سوالات کرتے، یہ مزاج نہیں تھا. اور ان کو اگر کبھی ایسی کوئی بات ہوئی بھی ہے تو ان کو جو جواب دیا گیا ہے وہ ہمیشہ دینی پہلو سے دیا گیا ہے. رہی یہ بات کہ فلکیاتی تبدیلیاں کیوں آتی ہیں، اس کو کس طرح سلجھانا چاہیے، یہ خالصاً سائنس اور عقل کی باتیں ہیں، اور دین ظاہر ہے کہ عقل کے اگلے مراحل طے کرتا ہے. جو چیزیں عقل طے کر سکتی ہے وہ عقل والوں کا کام ہے، وہ محنت کریں اس کی. اللہ نے عقل اس لیے دی ہے کہ تم سائنسی معاملات کو سلجھاتے رہو، لیکن جہاں تک تمہاری عقل اور تمہاری سائنس نہیں پہنچ سکتی وہاں وحی اترتی. اس لیے جب بھی قرآن کریم میں کبھی یہ بات چھڑی ہے یا اس کے علاوہ تورات و انجیل میں بھی، تو وہاں صاحب یہ بات کہی گئی ہے کہ ان لوگوں نے سورج اور چاند دونوں کے بارے میں یہ سمجھا کہ آسمان کے شاید چراغ ہیں، نہیں ہیں، بلکہ ان میں اللہ نے ان کے اندر غیر معمولی شاید قوتیں رکھی. اور ہمارے بھی فلکیات کے ماہر آج تک یہی سمجھتے ہیں کہ وہ چاند کے مختلف مدارج کو اور اسے سورج کے مختلف مدارج کو اس نے کچھ اپنے طور پہ باتیں بنا رکھی ہیں، اور اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ فلاں کا ستارہ زحل میں ہے، فلاں کا فلاں میں ہے، فلاں کا فلاں میں ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کا ایک ذائقہ بنایا جاتا ہے، اسی سے اس کی قسمت معلوم کی جاتی. قرآن کریم ان چیزوں کو ٹچ ہی نہیں کرتا بالکل. وہ کہتا ہے یہ تمہارے سوچ کی باتیں ہی نہیں. اللہ نے کسی کے بارے میں کیا کیا تدریج رکھی ہے، کیا اس کے مراحل رکھے ہیں. تمہیں سوچنے کی بات تو صرف یہ ہے کہ یہ سورج اور چاند جو ستارے یہ اللہ کی مخلوق ہے، جیسے تم مخلوق ہو، جیسے تم اس کے حکم کے پابند ہو نا، یہ بھی اس کے حکم کے پابند. تمہاری قسمتیں اللہ بناتا ہے، یہ ستارے نہیں بناتے. تمہیں بیماری لگتی ہے تو اللہ کے حکم سے لگتی ہے، تم شفا پاتے ہو تو اللہ کے حکم سے پاتے ہو. اس لیے تمہارا دستے سوال ہمیشہ اللہ کے سامنے پھیلنا چاہیے، ان کے سامنے نہیں. ان کو تم مقصود بالذات کبھی نہ بنانا. مقصود بالذات اللہ کی ذات ہے، وہ جس طرح تمہیں صلاحیتیں دیتا، کوئی دے رکھی ہوگی تو ان کو دے رکھی ہو، تمہیں اس سے کیا مطلب. لیکن ان کی صلاحیتیں وہ ہیں جو تمہاری خدمت میں کام آتی. چاند کا کام تمہیں روشنی دینا ہے، تمہارے پھلوں میں گداز پیدا کرنا ہے، حلاوت پیدا کرنا. یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر تمہاری قسمتیں بنانے اجاڑنے میں لگ جائے. نہ یہ کام ستاروں کا، یعنی یہ تو جتنے بھی سیارے سواب ستارے ہیں یہ تمہاری خدمت پہ لگائے گئے تھے، لیکن تم ایسے بیوقوف ثابت ہوئے ہو کہ تم ان کے مقصود تھے، تم ان کے مسجود تھے، تم ان کے مخدوم تھے، یہ تمہارے خادم تھے. تم کو نہ جانے کیا سوچی، تم نے ان خادموں کی پوجا شروع کر دی. کبھی کو بیوقوف اپنے خادموں کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا. تو قرآن کریم نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. تم نے یہ سمجھ رکھا کہ ان میں تو ذاتی صلاحیتیں ہیں، یہ تمہارا کچھ بنا بگاڑ سکتے ہیں، تو تم نے ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، جیسے لوگ مظاہر فطرت مظاہر قدرت کو پوجتے ہیں اور آج تک بھی پوج رہے ہیں. کہا سورج چاند کو سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہم. سجدہ کرنا تو اس ذات کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی بندگی کرنا چاہتے. اس طرح کے جوابات قرآن کریم دیتا ہے. اور مزید آپ دیکھنا چاہیں تو 7ویں پارے میں سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح توحید کا سبق دیا ہے اپنی قوم کو، کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا، پھر آپ نے دیکھا کہ چاند نکلا، پھر آخر دیکھا سورج نکلا. جب سارے ڈوب گئے باری باری تو آپ نے صاف فرمایا فلما افلت قال یا قوم انی بری مما تشرکون. جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہا میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے، ڈوبنے والوں سے. جو ڈوب جائے وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا؟ میرا خدا تو وہ ہے جو سب کو چمکاتا ہے، سب کو اجالتا ہے، سب کو بڑھاتا ہے، سب کو زندگی دیتا ہے. میں تو اس کا بندہ ہوں، میں ان کو بندہ کیوں بنوں؟ تو اس طرح کے جوابات دیے گئے. اس لیے یہ سوالات کرنا، اور یوں میں پچھلی صحبت میں بتا چکا ہوں کہ سوالات کرنا تو ویسے مزاج نہیں تھا صحابہ کا، اور پھر اس طرح کے سوالات کرنا جو دین سے متعلق ہی نہیں ہے.
اور جو پیغمبر جن پر کبھی بحث نہیں کرتا، ان کا سوال تھا نا تو اس کی حکمت کے بارے میں، اس کے حوالے سے بصیرت کے بارے میں، یہ جاننے کے لیے کہ آخر ان کو اللہ نے اس طرح پیدا کیا تو اس کے کوئی مقاصد ہوں گے، ہماری زندگی سے اس کا کوئی تعلق ہوگا۔ یہ سوال اس نوعیت کا تھا۔ اس لیے بعض لوگوں نے تو اس کا ترجمہ کیا کہ ان ہلالوں کے بارے میں، یعنی چاند کے گھڑنے بڑھنے کے بارے میں سوال، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں جب اس کو الاہلہ جمع کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اس کا معنی ہوتا محترم مہینے، اس کا معنی چاند نہیں ہوتا بلکہ قمری مہینے مراد ہوتے ہیں۔ اور آگے جو کچھ جواب دیا گیا ہے اس سے یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اللہ نے یہ سوال اللہ سے یہ سوال اشہر حرم کے بارے میں کیا گیا تھا کہ حضور یہ جو محترم مہینے ہیں 4 اور اس طرح یہ جو حج ہے آخر یہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یسألونک عن الأحلہ، کہ تم مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہو، اور خاص و قمری مہینوں کے حساب سے کہ یہ کس طرح بنتے ہیں، یہ کیوں ہیں، آخر ان کے فوائد کیا ہے۔ تو کہا قل ہی مواقیت للناس والحج، مواقیت میقات کی جمع ہے، ایک تو اس کا معنی ہوتا وقت بتانے کا ذریعہ اور ایک اس کا معنی ہوتا وقت، دونوں معنی آپ کر سکتے ہیں۔ مواقیت ہو گئے وقت بتانے کے ذرائع اور مواقیت جہاں اس کا معنی ہوگا اوقات۔ تو انہوں نے چاندوں کے بارے میں پوچھا، یہ مہینوں کے بارے میں پوچھا، تو کہا قل ہی مواقیت، یہ تو وقت بتانے کے ذرائع ہیں۔ یہ جو چاند جب چھوٹا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ آغاز ہے، بڑھتا جاتا ہے، اس کی تاریخیں ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی، جب وہ پھر چھوٹا ہونے لگتا ہے پتہ چلتا کہ آخری اشرا شروع ہو گیا، پھر جب ڈوب جاتا ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ آخری تاریخیں ہیں۔ کیونکہ انسانوں نے جب تک ابھی تک اس طرح ترقی نہیں کی تھی جیسے ہمارے ہر ہاتھ پہ گھڑی لگی ہوئی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا نہیں ہوئی تھی تاریخ جاننے کی، وقت جاننے کی، تو اللہ نے ان کو جو جنتری اور کیلنڈر دیا تھا وہ آسمانوں پہ لٹکا دیا تھا کہ تم بڑی آسانی سے سورج کی حرکت سے بھی اور اسی طرح چاند کی حرکت سے بھی، حتیٰ کہ ستاروں کی رفتار سے بھی تم اندازہ کر سکتے ہو کہ وقت کون سا ہے، تاریخ کون سی ہے۔ جو لوگ بحری جہازوں پہ سفر کرتے ہیں سمندر میں، وہ ہمیشہ ستاروں کی رفتار سے اور ان کی گردش سے اندازہ کرتے تھے کہ رات کا کتنا حصہ گزر گیا اور کتنا باقی، اور وہ اتنا ٹھیک اندازہ کرتے تھے کہ ہم شاید گھڑیاں دیکھنے میں کوتاہی کر جائیں، وہ کبھی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ کہ یہ میقات ہیں للناس، لوگوں کے فائدوں کے لیے، لام جو ہے نا یہاں وہ انتفاع کا ہے کہ یہ لوگوں کے فائدے کے لیے یہ چاند یہ مہینے بنائے گئے ہیں چاند سے، تاکہ لوگ ان سے اپنے اوقات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا یہ والحج، اس کی مدد سے تم وقت پر حج کر سکتے، یعنی اگر تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ذی الحج کا مہینہ آ گیا یا ذیقعد کا مہینہ آ گیا یا شوال کا مہینہ آ گیا، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارے اشہر حج شروع ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اشہر حج شریعت میں شوال سے شروع ہو جاتے ہیں اور 10 آپ جانتے ہیں جو 12-13 ذی الحج تک باقی رہتے ہیں، اس کے بعد سارا حج ختم ہو جاتا ہے، یہ سیزن ہے اس کا۔ اس میں چونکہ اب حج کا ذکر آیا، اور جیسے میں آپ کہہ چکا ہوں کہ حج کا تعلق ہے خانہ کعبہ سے، اور خانہ کعبہ کا سوال ہے واگزاری کا، اس لیے اب ان تینوں حوالوں سے بار بار بات آئے گی کہ حج کے احکام کیا ہیں، اور اس لیے تمہیں اس وقت جو ان کے قبضے میں ہے اللہ کا گھر، اس کے بارے میں تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اگر تم اس طرح گھر جاؤ کہ تم جانا چاہو لیکن تمہارا راستہ بند کر دیا جائے، پھر تمہارے مسائل کیا ہوں گے، اب ان کو باری باری آپ دیکھیے۔ لیکن اس سے پہلے ایک رسم بد کا ازالہ کیا گیا۔ اس سے آپ پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو ان میں اچھی طرح ذہن میں یہ بات بٹھا دیجئے کہ وہ ہمیشہ احکام کتاب کو چھوڑ دیتی، اپنے پیغمبر کی سنت ان کے یہاں وہ درجہ نہیں رکھتی جو وہ اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج کو درجہ دے دیتی۔ یہ ہر قوم کا یہ حشر ہے کہ جب بھی کوئی قوم جن کو اللہ نے کتاب سے نوازا، جن کی طرف رسول آئے، اب ان کے لیے رہنما چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب یا اللہ کے رسول کی سنت۔ لیکن ان کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا کہ جب وہ شریعت کو بھولتے ہیں یا جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے احکام سے روگردانی کر جاتے ہیں، اس کی پابندیاں بھول جاتے ہیں، آہستہ کتاب کو بھی گم کر دیتے ہیں، لیکن اپنے طور پہ جو انہیں رسم و رواج طے کر رکھے ہوتے ہیں، جو چیزیں خود وہ بدعات کی شکل میں اختیار کر لیتے ہیں، اس پر وہ اتنے شدید ہوتے ہیں
کہ اللہ کا حکم ٹوٹ جانے سے انہیں کبھی تکلیف نہیں ہوتی. رسول کی سنت پر قیامت گزر جائے مجال کیا جو ان کے کانوں پر جوں بھی ریگ جائے. لیکن اگر ان کا اپنا بنایا ہوا طریقہ کو ٹوٹ جاتا ہے تو بے قابو ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہو رہا؟ مثلا میں آپ ایک مثال دیتا ہوں, اللہ کرے یہ ناگوار نہ ہو لیکن سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. شریعت کا طریقہ موٹی سی بات ہے کہ دین نام ہے قول مصطفیٰ کا اور فعل مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی مختصر اگر آپ کسی کو جواب دینا چاہیں کہ دین کس کو کہتے ہیں تو دین یا تو حضور کے حکم کا نام ہے, یا حضور کے کاموں کیے ہوئے کاموں کا نام ہے, اور یا حضور کی پسندیدہ باتوں کا نام. یعنی جس کام کرنے کا حکم دیا وہ بھی دین ہے, جس کام کو حضور نے خود کیا وہ بھی دین ہے, اور جس کام کو کرتے ہوئے کسی کو دیکھا تو یا تو اس کو پسند کیا یا خاموش رہے تو حضور کی خاموشی بھی قانون ہے. یہ تین چیزیں دین ہیں. اور چونکہ حضور جو کچھ کرتے رہے اس کا سورس قرآن کریم ہے. جیسے عائشہ سے پوچھا تھا کہ حضور کی سیرت کیا تھی, آپ کے اخلاق کیسے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اما قرأت القرآن, تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا جی قرآن تو پڑھا. فرمایا کان خلقہ القرآن, یہی تو حضور کے اخلاق تھے. یعنی یہ قرآن جو ہے نا ہمارے ہاتھ میں تھیوری ہے ایک, اس کا اگر آپ پریکٹیکل ورک دیکھنا چاہیں تو اللہ کے رسول کی ذات ہے. کوئی بات ایسی نہیں ہے جو قرآن نے جس کا حکم دیا حضور نے اس کو کر کے نہیں دکھایا. اس لیے آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ تین باتیں پورا دین ہے, یہی حاصل ہے دین کا. اب اگر تینوں باتوں سے کوئی بات ثابت نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایجاد بندہ ہے, اسی کو بدعت کہا گیا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر نئی چیز بدعت نہیں ہوتی. بدعت وہ نئی چیز ہوتی ہے کہ جس کو نہ کیا جائے تو یہ سمجھا جائے کہ تم نے دین کی خلاف ورزی کی. مثلا دیکھیں نا میرے سامنے یہ مائک ہے, میں مائک کو یہ سمجھ کر استعمال کروں کہ یہ تو دین کا حصہ ہے, یا اگر نہ استعمال کروں تو میں تنقید کرے کوئی مجھ پر کہ جناب آپ نے دین کی ایک بات چھوڑ دی. یہ دین نہیں ہے, یہ دین سنانے کا ذریعہ ہے کہ اس سے آواز بلند ہو جاتی. یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی چیزیں جو ہمارے اپنے نفع کے لیے کام دیتی. اب اگر میں اس کے ذریعے سے درس قرآن دیتا ہوں تو یہ ثواب کی چیز ہے, اور اسی کے ذریعے سے آپ کو موسیقی سناتا ہوں تو ظاہر یہی برائی کی چیز ہے. اس لیے یہ چیزیں مثال میں شامل نہیں ہونی چاہیے. جو چیز بھی ہم جس کو دین قرار دیتے ہیں, اور دین کیا ہوتا ہے, یہ کہا جائے کہ اس کے کرنے سے ثواب ہوگا اور نہ کرنے سے گناہ ہوگا, یہ ہے دین. اس کا جب بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کرو گے تو ثواب ہے, یہ کرو گے تو گناہ ہے, تو فوراً آپ سے پوچھا جائے گا کہ اچھا آپ کے پاس اس کا سورس کیا ہے. کیونکہ کسی چیز کو یہ کہنا کہ یہ ثواب ہے, یاد رکھو یہ نبوت کا منصب, یہ کہنا کہ یہ گناہ ہے یہ بھی نبی کا منصب. وہ کسی چیز کو ثواب بھی کہہ سکتا ہے, کسی چیز کو گناہ بھی کہہ سکتا ہے, اور جس کو اس نے جو حیثیت دے دی اس کو قیامت تک پوری نوع انسانی بدل نہیں سکتی. جو اس نے حلال کر دیا, جو حرام کر دیا, جو جائز کر دیا, جو ناجائز کر دیا, جو ثواب کر دیا, جو گناہ کر دیا, اس کی حیثیت اتنی اٹل ہے کہ اس کو بدلا نہیں جا سکتا, قیامت تک نہیں بدلا جا سکتا. تو یہ حیثیت صرف اللہ کے رسول کی ہے نا. اب اگر کوئی آدمی بڑے سے بڑا عالم کو, بڑے سے بڑا بزرگ یا بڑے سے بڑا حکمران یہ کہے کہ نہیں ہم آج سے یہ طے کرتے ہیں کہ اگر یہ کام کریں گے ثواب ہوگا, یہ کام کریں گے تو گناہ ہوگا, تو یاد رکھیے وہ اپنی ذات میں کتنا بھی بڑا ہو اس کی بات چلے گی نہیں. اس لیے اس نے گویا اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے منصب پر بٹھا لیا. تو میرے ختم نبوت کا کیا معنی؟ حضور جو خاتم النبیین ہیں کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا, اس کا مطلب یہ دین کے بارے میں کوئی آدمی فیصلہ نہیں دے سکے گا, کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکے گا. کوئی ایک فرقہ ہے ہمارے یہاں, اللہ معاف کرے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں جو منصب ہے نا مذہبی منصب, اس کو یہ حق پہنچتا کہ شریعت کے کسی حکم کو چاہے تو منسوخ کر دے. ہم اس کو سراسر ضلالت سمجھتے, گمراہی سمجھتے. ہم کسی کو یہ حق دینے کو تیار نہیں ہیں. ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں اور یا اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں, لیکن یہ بات کو ان کو یہ حق دے دیا جائے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے زمانے ایک بڑی بحث چھڑی, اور اللہ کا شکر ہے اب تقریباً ختم ہی ہو گئی, کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور کی زندگی کے بارے میں بحث چلنے کی, کہ حضور اپنے قبر اطہر میں زندہ ہیں جس طرح آدمی دنیا میں زندہ ہوتا, یا وہ برزخی زندگی گزار رہے ہیں, یا اس کی کیفیت کیا, یعنی ایک فضول بحث چلنے کے لیے خامخواہ. ان تفصیلات میں کبھی پڑھنا ہی نہیں چاہیے. چنانچہ انہی دنوں میں سید عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم, ان کا نام تو اس سے تو آپ واقف ہی ہوں گے,
وہ بیمار تھے, سیاست سے اگر پہلے ریٹائر ہو چکے تو اب وہ تقریب بھی چھوڑ چکے, اس لیے کہ ان پر 2-3 دفعہ فارغ کا حملہ ہو چکا تھا. یہاں ان کے شیخ آئے ہوئے تھے, ان کے پیر حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ ان سے ملنے کے لیے لاہور میں کسی طرح آئے تھے لیکن بیمار تھے. تو مجھے کسی بزرگ سے یہ واقعہ معلوم ہوا, بڑا دلچسپ سا واقعہ تھا, کہ اس زمانے میں ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں آیا, نہ ان کے مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری کی خدمت میں آیا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ یہ دونوں مسئلوں میں سے کیا مسئلہ ہے, آپ اپنی رائے دیں. شاہ صاحب جب آئے نا تو ان کو پتا چلا کہ وہ فلاں گروہ, ان 2 گروہوں میں سے فلاں گروہ ان کے پاس آیا تھا. تو وہ حالانکہ ان کے شیخ ہیں, پیر ہیں, اندازہ کریں کہ ان کو شاہ صاحب نے کہا کہ حضرت اگر آپ یہ کہیں نا کہ میں آپ کو ابدال مانوں تو میں تسلیم کرتا ہوں, اگر آپ یہ کہیں میں آپ کو قطب مان دوں مجھے اس سے بھی انکار نہیں, میں آپ کو یہ سب کچھ مانتا ہوں, اس سے تو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ہی ہے. لیکن اگر آپ کو میں یہ سمجھوں نا کہ آپ کو میں مفتی مان لوں, کہ میں آپ کو مفتی نہیں مانتا. آپ کا علم کا وہ مقام نہیں ہے جو مفتیوں کا ہوتا ہے. اس لیے یہ بات بتانا کہ شریعت سے کیا بات ثابت ہے اور کیا بات نہیں, کہا یہ مفتی کا کام ہے. حضرت آپ اللہ والے ہیں, ہم آپ سے اصلاح کروائیں گے, لیکن یہ بات کہ آپ فتویٰ دیں, کہا یہ نہیں چلے گی بات. تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ شاہ صاحب کس نے کہا آپ سے کہ میں فتویٰ دے رہا ہوں یا میں مفتی ہوں, میں تو کوئی مسئلہ ہوگا تو علماء کی تو رجوع کروں گا. حالانکہ وہ خود بھی عالم تھے لیکن بہرحال علم دین کے طور پر ان کا وہ مقام نہیں تھا, ظاہر ہے دوسرے بڑے بڑے علماء کا تھا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس معاملے میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے. اور دوسری یہ بات یہ اس سے بھی زیادہ نازک ہے کہ جس بات کا جو مقام شریعت نے دیا ہے نا, اس مقام کو نیچے یا اونچا کر دینا یہ بجائے خود دین میں دخل اندازی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک آدمی کو دیکھا, چند دن دیکھا, کہیں نظر پڑتی رہی کہ وہ عصر کی سنتیں بہت پابندی سے پڑھتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ عصر سے پہلے سنتیں پڑھنا غیر موقدہ ہے, کہ کبھی حضور نے پڑھی یا کبھی چھوڑی. غیر موقدہ ہونے کا یہ مطلب ہے. حضرت علی نے اسے بلا کے پوچھا کہ بھئی تم یہ عصر کی سنتیں ہمیشہ پڑھتے ہو پابندی سے, کبھی نہیں چھوڑتے؟ انہوں نے کہا جی نہیں, نہ میں چھوڑتا ہوں نہ میں چھوڑوں گا, میں بہت پابندی سے پڑھتا ہوں. حضور کی سنت جو ہے, آپ نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضور کی سنت غیر موقد ہے, اس کو حضور نے بعد میں چھوڑا بھی ہے. اس کا مطلب یہ کہ جس کو حضور نے غیر موقد چھوڑا تم اپنے عمل سے اس کو موقد بنانا چاہتے, اس کی حیثیت بدلنا چاہتے. فرمایا اگر میں نے تمہیں آئندہ اسی طرح پابندی کے ساتھ عمل کرتے دیکھا تو کہا میں تمہیں کوڑے لگاؤں. اندازہ فرمائیے امیر المومنین حضرت علی کا جو مقام ہے خاص طور پہ علم دین میں, کہ بہت بلند مقام کے حامل ہیں صحابہ میں. انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ کس نے حق دیا ہے کہ تم نے اللہ کے رسول کی ایک سنت کا جو مقام تھا تم نے اس کو اصل جگہ سے آگے بڑھایا, آخر تمہیں حق کس نے دیا ہے؟ اگر ہم ان 2 باتوں کو سمجھ لیں تو میرے خیال میں ہماری بہت ساری مصیبتیں ٹل جائیں اور ہماری بہت ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں. کہ ہم کسی کے مرنے پر, کسی کے پیدا ہونے پر ہم بعض کام کرتے ہیں, اب تو یہ ہم نہیں دیکھتے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں کیا دور نبوت میں اور دور صحابہ میں کبھی ایسا ہوا؟ یہی دور ہے نا ہمارے لیے راہ کی تقلید. حضور کا اپنا زمانہ ہے, خلفاء راشدین کا زمانہ, کیونکہ حضور نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت. کیونکہ وہ لوگ جو کام کریں گے نا وہ تم نہیں جانتے ہوگے لیکن ان کو معلوم ہے کہ میں نے ان کو اس کا حکم دیا ہوگا یا مجھے کرتے انہیں دیکھا ہوگا. اس لیے اس کے بعد یہ خیر القرون ہیں, اس لیے ہم ان کو نمونے کے طور پر دیکھتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر فرض کریں کوئی آدمی یہ خیال کرے کہ چلیے اچھا کام ہے, نیکی کا کام ہے, لیکن اس کا مقام ظاہرہ زیادہ یہی ہے نا, بہت کوشش کریں گے تو مستحب ثابت کر دیں گے. تو کسی آدمی کو مستحب چھوڑنے پر کبھی آج تک لعنت ملامت کی گئی ہے؟ اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ وہ حدود سے تجاوز کرتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے اور اس کے رسول نے لازم نہیں کیا تم لازم کیوں کر رہے؟ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کرنا چاہیں تو کر لیں, کوئی نہیں کرتا تو مت کہیں اسے. دیکھیں نا مثلا آپ 12 رکعت پڑھتے ہیں ظہر کی, آخری 2 رکعت وہ نفل ہیں, یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے کوئی آدمی نہیں پڑھتا تو ٹھیک ہے اس کی اپنی محرومی ہے,
اس کو پڑھنے چاہیے. لیکن اگر آپ کو یہ حق یعنی آپ کو حق شریعت نہیں دیتی کہ آپ جا کر اسے کہیں کہ تم کون ہو تو 2 نفل چھوڑنے والے, کیونکہ فرض تو فرض ہے, سنت سنت ہے. اور جہاں تک نفلوں کا تعلق ہے, نفل کا نام ہی یہ ہے کہ وہ ایک زائد نماز ہے اصل نماز. آپ کسی کو اس پر ٹوک نہیں سکتے. اگر ہم یہ احتیاطیں اختیار کر لیں تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. لیکن یہ مصیبت یہ ہے کہ جب زوال آتا ہے قوموں پر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اصل چیزیں پیچھے رہ جاتی. جو کم درجے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اٹھا کر فرض واجب کر دیا جاتا, پھر اس پر لڑائیاں ہوتی. انہوں نے یہ حرکت کی تھی, دیکھیں اندازہ کریں آپ ان کا کہ بگڑتا بگڑتا یا کوئی قوم بگڑتی کہاں تک پہنچتی ہے, کوئی فرد کہاں تک پہنچتا ہے کہ یہ جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے نا, جس راستے سے نکل کے جاتے گھروں سے, جب واپس آتے حج کر کے یہ درمیان میں ان کو آنا پڑتا, تو تعجب کی بات یہ ہے کہ اس راستے سے اور اس دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے. یا تو پیچھے کو کھڑکی یا تو اس سے داخل ہوں گے, یا باقاعدہ اپنے گھر کی دیوار توڑ کر اس سے داخل ہوں گے, اصل راستے سے نہیں جائیں گے. اس کی وجہ کیا؟ وہ یہ سمجھتے تھے, دیکھیں دلیل تو ان کے پاس بڑی مضبوط دلیل ہے. وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم جب نکلے تھے نا تو ہم گناہ سے آلودہ تھے, حج ہم نے کیا, اب ہم گناہ سے پاک صاف ہو گئے. تو کیا جس راستے سے نکل کے گئے تھے گناہوں کا اپنا پشتارا اٹھا کر, کیا اسی راستے سے پاک ہونے کے بعد بھی واپس آئے؟ اب اپنے گھروں میں ہم آنا چاہتے ہیں تو اب ہم پاک ہو کے آ رہے ہیں نا, تو ہم اس کے لیے نیا راستہ دیکھیں گے, نیا دروازہ بنائیں گے. اور یہی وہ ان کا فضول تصور تھا جس نے ان کو ایک اور بڑی برائی پر آمادہ کیا تھا کہ ان میں سے بعض, سارے نہیں, بعض قبیلے ایسے تھے, وہ جب حج کرنے کے لیے آتے نا تو ان کے مرد ان کی عورتیں بالکل کپڑے سارے اتار کر بالکل اور برہنہ ہو جاتے تھے اور برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے. اور جب ان سے پوچھا جاتا تم یہ کیا حرکت کرتے ہو, وہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ جو کپڑے بنائے ہیں نا, نہ جانے کیسی حرام کمائی سے بنائے, ہمارا تو انگ انگ جو ہے نا وہ حرام کمائی سے اٹکا ہوا, تو کیا ہم حرام کپڑے یہ پہن کر حرام کمائی سے بنائے ہوئے یہ اللہ کے گھر کا طواف کریں؟ کہ یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمارے پاس کوئی کپڑے ہیں ہی نہیں جس کو ہم کہیں کہ بالکل صاف ستھرے, یا یہ دنیا داری کا لباس ہے. ہم تو دنیا داری کو چھوڑ کے آئے ہیں اللہ کے گھر کے پاس. اگر حلال بھی ہے تو دنیا داری تو ہے نا, کہ ہم دنیا داری کا لباس پہن کر اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتے. اللہ کے گھر تو طواف ہم اس طرح کریں گے جس طرح ہمیں دنیا میں اللہ نے جب بھیجا اور جس طرح پیدا کیا تھا, بالکل ننگا حالت میں, کہ ہم اس طرح طواف کریں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی عقل کے پیچھے لگ جائے نا, عقل ضروری نہیں ہے کہ اس کو صحیح رہنمائی دے. اب دیکھو ان کے پاس عقلی دلائل تو ہے نا کہ دنیا داری چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آئے, کیوں ہم ننگے ہو کر طواف کیوں نہ کریں؟ جس طرح اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا بالکل فطری لباس میں, ہم اسی فطری لباس میں ہم طواف بھی کریں گے. اور اس طرح جو ہم گندا لباس پہن کے نکلے تھے, اب ہم پاک پوتر ہو کے آئے ہیں, تو کیا ہم اسی راستے سے واپس آئے؟ اس لیے عقل کو جب تک وحی الہی کے تابع نہ کر دیا جائے, یاد رکھو اس وقت تک عقل صحیح کام نہیں کرتی. بھائی اتنا سا جملہ یاد رہنا چاہیے کہ اسلام عقل کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور اس کے بڑے فضائل بیان کرتا ہے, زور دیتا ہے کہ اپنے عقل سے فائدہ اٹھاؤ, لیکن ساتھ یہ کہتا ہے کہ دیکھنا اس کو عقل کے تابع کر کے رکھنا, کہیں وحی الہی کے تابع کر کے رکھنا عقل کو کہیں مطبوع نہ بنا دینا کہ اپنی وحی الہی کو, اپنی ہر چیز کو عقل کے حوالے کر کے وحی الہی سے دستبردار ہو جاؤ. کا دیکھنا یہ حرکت نہ کرنا. اس لیے اصل مطبوع ذات, اصل مخدوم ذات اللہ کے علاوہ جس کی غیر مشروط اطاعت کی جاتی ہے, یاد رکھو دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول. حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ بھی اگر کوئی بات فرمائے نا, ایک عالم دین کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ امام صاحب سے اختلاف کرے. امام شافعی نے اختلاف نہیں کیا, امام احمد بن حنبل نے نہیں کیا, امام مالک نے نہیں کیا. یہ بڑے بڑے لوگ آپس میں اختلاف کرتے رہے, حالانکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنے بڑے آدمی سے اختلاف. اس لیے کہ وہ کہتا تھا کہ ہر ایک سے اختلاف ہو سکتا, دلیل کی جنگ ہو سکتی, ہاں نہیں ہو سکتی تو اللہ کے رسول سے نہیں ہو سکتی, باقی ہر ایک سے دلیل پوچھی جائے گی. امام مالک کے حالات میں, سب نے میرے حالات میں اگر پڑھے ان کے حالات تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ مسجد نبوی کے دالان جو ہے اب بھی جو بڑا کمرہ حال ہے, اس زمانے میں جو حال تھا اس کے عین صحن میں ان کے لیے کرسی بچھائی جاتی تھی.
اس کرسی پر بیٹھ کر وہ موطا امام مالک جو اپنی کتاب انہوں نے لکھی تھی وہ پڑھاتے تھے، یعنی حدیث کا درس دیتے تھے، اور کیفیت ان کی عجیب ہوتی تھی کہ جب کہتے نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو چونکہ درمیان میں بیٹھے دائیں طرف حضور کی قبر انور تھی تو اس طرح ہاتھ پھیلا کے کہتے قال ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ کے رسول نے فرمایا، اور اس کے بعد کہتے کہ دنیا میں ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تو نے جو کہا اس کی دلیل کیا ہے، لیکن اس صاحب قبر سے نہیں پوچھا جائے گا، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یعنی انہیں جو فرما دیا نا وہ ہے ماں کا راریہ، کہیں کہ اچھا بتاؤ آپ کا دلیل کیا ہے، جس طرح اللہ سے نہیں پوچھا جاتا نا، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، تمام سب سے اللہ سوال کرے گا، لیکن اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکے گا کہ یا اللہ تو نے کیا کیا۔ اس سے اللہ کے رسول نے دنیا میں اطاعت کا حق جو اپنا تھا وہ اللہ کے رسول کو دے دیا کہ نہیں ہوتے اور رسول فقط اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا وہ اصل میں اللہ کی اطاعت کرتا۔ اسی اطاعت غیر مشروط وہ صرف اللہ کے رسول کا حق ہے، اس لیے وہاں تو سب جھکا دو، لیکن جب ان کے علاوہ کو بات نظر آئے تو وہاں پوچھ لینا اور دلیل سے مطمئن ہونا یہ مسلمانوں کا فرض اور ذمہ داری ہے۔ البتہ جن پر ہم پوری طرح صدیوں سے تجربے کے بعد اتفاق کر چکے اور امت ان پر اتفاق کر چکی ہے کہ یہ لوگ ہیں کہ جو اپنے علم دین کی فراست میں، تدین میں، تقوی میں، تبرع میں اپنی مثال آپ تھے اور اللہ کے دین کو ان کو خوب سمجھا، تو خاموشی سے ان کے پیچھے چلتے رہنا چاہیے بس۔ تو یہ دیکھو ان کی یعنی اسی وجہ سے ان کے اندر یہ گمراہی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس حقیقت کو نہ جانا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، لوگوں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں اس کی پشتوں کی جانب سے آؤ، پچھواڑے سے، وہ سامنے سے نہیں آتے تھے، پچھواڑے سے آتے تھے۔ ولکن البر من اتقى، اصل جو نیکی ہے یا اصل جو کمٹمنٹ ہے، یہ پیچھے البر کا لفظ گزر چکا ہے، اصل جو اللہ سے وفاداری ہے وہ ہے من اتقى، اس آدمی کی جو حقوق ادا کرتا، جو اللہ سے ڈرتا۔ اتقى کا معنی تقوی حاصل کرنا، تقوی پیدا کرنا اور اللہ سے ڈرنا، اور میں بتا چکا ہوں کہ اصل اس کا معنی ادائے حقوق، اللہ کا حق یا بندوں کا حق، یہی اصل میں تقوی کا حاصل۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ گھروں میں اس کے دروازوں کی جانب سے، پشتوں کی جانب سے نہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کہ تمہاری فلاح کا راستہ صرف اللہ کا تقوی پیدا کرنا، اس سے ڈر کر اس کی غیر مشروط اطاعت ہے، اس کے رسول کی غیر مشروط اطاعت ہے، اس پر ایمان ہے، اس کے علاوہ تمہاری فلاح کا اور کوئی راستہ نہیں۔ اس کے بعد وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اب دیکھیے اس کے بعد اس سے ایک بدعت کے ازالے کے بعد اللہ نے قتال کا حکم دیا، اور قتال کرو اور لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ گزرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پسند نہ کرنے کا مطلب کیا کہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ اب دیکھیے اس کے فوراً بعد قتال کا ذکر آپ کو عجیب سا لگے گا، لیکن جو باتیں میں نے پہلے کہہ دی ہیں اگر وہ ذہن میں ہیں تو پھر ظاہر عجیب نہیں لگنا چاہیے کہ اب احکام شروع ہوئے کہ حج کے بارے میں تم نے یہ نہیں کرنا، یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا، لیکن حج کا کیا سوال ہے جب وہ اللہ کا گھر ہی ان کے قبضے میں۔ آپ کی شاید علم میں ہوگا کہ حدیبیہ سے پہلے بھی، واقعہ حدیبیہ سے پہلے بھی ایک دفعہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار میں سے اوس کے سردار تھے، دو قبیلے تھے نا ان کے، اوس اور خزرج، اس کے سردار تھے، اور میں کئی دفعہ جب ان کے حالات پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ جنگ خندق کے بعد شہید نہ ہو جاتے تو جو مقام و مرتبہ حضرت عمر فاروق کا مہاجرین میں تھا، انصار میں ان کا وہی مقام و مرتبہ ہوتا، اتنے جلیل القدر صحابی تھے۔ اور ان کی وفات پر حضور نے فرمایا تھا کہ سعد کی وفات پر سب فرشتے روئے، حتیٰ کہ فرمایا کہ آسمانوں کو بھی رونا آیا اور حرکت ہوئی ان پر۔ یہ تو حضور کی خبر ہے جس کو ہم نہیں جان سکتے، اور یقیناً سچی خبر۔ یہ ساتھ گئے تھے عمرہ کرنے، ان کی پرانا یارانہ تھا امیہ بن خلف سے، اس کے مہمان ٹھہرے،
وہ ان کو ساتھ لے کر اپنے حفاظ میں طواف کرانے آیا تو سامنے سے آتے ہوا ابو جہل سے مڑپیڑ ہو گئی. وہ حالانکہ جانتا تھا سعد کو، لیکن پھر بھی ظاہر عارفانہ سے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا تم نہیں پہچانتے، یہ سعد ہے، سعد ہیں. انہوں نے کہا اچھا، تم ہمارے بغاوروں کو پناہ دو، ہمارے دشمنوں کو اپنے یہاں پالو، اور پھر تم ہم اس طرح درانہ بار تم طواف کر کے واپس چلے جاؤ. کہا تم اگر ابی ابن خلف کی پناہ میں نہ ہوتے تم زندہ نہ واپس جا سکتے. اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ پر نہیں مارنے دیتے تھے کسی مسلمان کو کہ وہاں کو طواف کر سکے. اب اس صورتحال میں اگر مسلمان حملہ کرتے ہیں اس کی آزادی کے لیے، یا یوں ہی چلے جاتے ہیں عمرہ کرنے کی نیت سے جیسے حضور 5 ہجری میں گئے، تو نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ اور اس کا نتیجہ ہوتے ہوتے رہ گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ جب پتا چلا کہ وہ شاید عثمان غنی کو شہید کر چکے ہیں تو آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور اس نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اس پر بیعت کرتا ہوں، اور کہا تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم عثمان کے خون کا انتقام لیں گے. ان کو جب پتا چلا پھر ڈھیلے پڑ گئے تو ان کا سفیر آیا تو معاہدہ ہو گیا، ورنہ اس میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ آپ مسلمان حدود حرم میں لڑیں گے. دیکھیے اس سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو تم خوب جانتے ہو، پورا عرب جانتا ہے کہ تم نہ تو اشر حرم میں لڑ سکتے ہو نہ حدود حرم میں لڑ سکتے ہو. اس لیے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں لڑو لیکن خود نہیں لڑنا. الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑے تم ان سے لڑو. اس میں اس کی پابندی لگائی گئی ہے کہ تم اپنے طور پر نہیں، لیکن اگر وہ تمہیں راستہ روکتے ہیں الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ تو پھر ظاہر ہے کہ تم لڑنے پر مجبور کر دیے جاؤ گے. اب یہ نہیں کہ تم ان کے سامنے گردنیں ڈال دو کہ ہمیں کاٹ ڈالو، اب تم لڑو گے ان سے. لیکن اگر فرض کرو تمہاری دھمکی سے یا جیسے کی دھمکی سے ایک معاہدہ ہو گیا اور پھر یہ طے ہو گیا کہ اگلے سال آ کر تو عمرہ کر سکتے ہو، اب نہیں، تمہیں یہ بھی کرنا پڑے تو کر گزرنا کہ اگر بغیر لڑائی کے معاملہ چل سکتا ہو تو کہا وَلَا تَعْتَدُوا، کہ حدود سے تجاوز نہ کرنا. کیونکہ اشہر حرم کو بچانا اور حدود حرم کو بچانا یا حرم کو بچانا یہ تمہاری شرعی ذمہ داری ہے. اگر اس کو بچایا جا سکتا ہے اس کے احترام کو تو بچاؤ، اس کو حلال نہیں کرنا. لیکن اگر کوئی چارہ کار نہ رہے تو پھر لڑنے سے بھی گریز نہ کرنا. بلکہ مزید فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اگر تمہاری ساری احتیاطوں کے باوجود باز نہ آئے اور تم عین جب عمرے کے لیے پہنچ جاؤ تو وہ تمہارا راستہ روک کے کھڑے ہو جائے، وَاقْتُلُوهُمْ تو کہا تم ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں تم ان کو پاؤ کا مطلب یہ جہاں وہ تمہارا راستہ روک، وہاں جہاں تمہیں روک دینا چاہیں کہ آئندہ آگے ہم نہیں بڑھنے دیں گے، کہا وہیں کاٹ پھینکو. یہ کچھ تو ہمارے مفسرین نے شان نزول بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے، اس کو اگر آپ جان لیں تو ذرا آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی کہ جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 6 سال جو قضا عمرہ نہیں ہو سکا تھا اس کے قضا کرنے کی جب نکلے تو معاہدے کے مطابق صرف ایک تلوار ساتھ لے جا سکتے تھے اور کوئی اسلحہ ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے. یہی ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا. تو صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور ہم جا تو رہے ہیں لیکن قریش کے معاہدے کا کیا کوئی اعتبار ہے؟ وہ معاہدہ توڑ ڈالے. انہوں نے آگے تیاری کر رکھی ہو جنگ کی تو پھر کیا کریں؟ حضور کہ اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر فرض کریں انہوں نے ہمیں لڑنے پر مجبور کر ہی دیا تو آپ فرمائیے کہ ہم حدود حرم میں لڑیں گے. اس کے جواب میں یہ کہا کہ اگر وہ تمہیں لڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں تو جس طرح تم سمجھتے ہو کہ یہ مقدس جگہ ہے، اس کی تقدیس نہیں توڑی جا سکتی، یہ بات تو وہ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ یہ تو حضرت ابراہیم کی شریعت کی بات ہے جس کے وہ بھی پابند ہیں. ایسے اگر وہ اس کی پرواہ نہ کریں پھر ان سے لڑو، حیث ثقفتموہم ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، یعنی جہاں وہ تمہارا راستہ روکے. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور تم ان کو نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا.
یعنی اگر یہاں تک نوبت پہنچ جائے کہ مکے میں لڑائی ہو جائے تو تمہیں ظلم کر کے، چونکہ انہوں نے مکے سے نکالا تھا، تم وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے گئے، اب ظاہر وہاں کو مسلمان ہے تو چھپ چھپا کے رہ رہا، اور ان کو پتہ چلتا ہے تو بے پناہ ظلم توڑتے ہیں اس پر، تو کہا اصل وہاں حق ہے کسی کو رہنے کا مکہ معظمہ میں، تو وہ تو تمہیں ہے، اس لیے تم اس اللہ کے گھر کے مالک وارث، ان کا کیا حق؟ ایسی انہوں نے ظلم تمہیں نکالا نا، اب اگر لڑائی ہو جائے تو انتقام تم ان کو وہاں سے نکالو، اخرجوہم من حیث اخرجوکم، جس طرح انہوں نے تم کو نکالا تم ان کو وہاں سے نکالو، والفتنۃ اشد من القتل، یہ ہے اس کی دلیل کہ تم ان سے کیوں لڑو، اور وہ بھی اشہر حرم میں یا حدود حرم میں، اور تم ان کو وہاں سے کیوں نکالو، یہ اس کی دلیل دی گئی۔ دلیل یہ ہے فتنہ کا اصل معنی تو آزمائش ہوتا ہے، لیکن فتنہ کا ایک مفہوم جو یہاں مراد ہے وہ یہ ہے کہ فتنہ یہ ہے کہ کسی آدمی کو اس کے ایمان سے پھیرنے کے لیے انتہا درجہ کی سزائیں دی جائیں، کہ کسی مسلمان کو، صاحب ایمان کو اذیت پہنچائی جائے کہ خبردار تم اگر ایمان لائے یا ایمان لائے ہو تو اگر تم اس پر قائم رہے ہم تمہارا سر اڑا دیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، قرآن کریم نے اس معنی میں کئی جگہ اس کو استعمال کیا۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا، ان تمام آیات میں، اس طرح کی آیات میں یہی ہے کہ ان لوگوں نے کتنے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی۔ حضرت بلال کو کس بات کی اذیت دی جاتی تھی؟ حضرت خباب کو دہتے انگاروں میں لٹایا جاتا کس جرم میں؟ حضرت عمار، یاسر وغیرہ کو جو کچھ کیا گیا تک ان کی والدہ تک کو شہید کر ڈالا گیا کس جرم میں؟ اور جتنے بھی غریب صحابہ تھا کہ کوئی صحابی بھی نے اس سے بچا جب ان کے گریبان تک ہاتھ نہ پہنچاؤ قریش مکہ کا، تو کہا انہوں نے کتنی اذیتیں تمہیں پہنچائی، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب حضور عمرہ کریے گئے ہیں تو بعض ایسے صحابہ جو چھپ کر وہاں ایمان لا چکے تھے اور ان میں سے بعض کی خبر ہو گئی تو ان کے والدین نے ان کو زنجیریں پہنا کے رکھا تھا۔ سہیل بن عمر کے بیٹے جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا اس وقت سال میں پہنچے کہ ان کے پاؤں میں زنجیریں تھیں اور تمام ٹانگیں ان زنجیروں کی وجہ سے خون آلود تھی، اور انہیں اگر اپنے زخم دکھائے کہ دیکھو ایمان لانے کی پاداش میں مجھ پر یہ مظالم ہو رہے ہیں تو مسلمانوں میں یہاں تک اس طرح پہنچ گیا ہوں تو آپ مجھے چھوڑ کے نہ جانا، مجھے ساتھ لے جاؤ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سہیل سے کہا کہ دیکھو ابھی یہ معاہدہ بات تو ہوئی ہے لیکن ابھی لکھا تو نہیں گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، اب معاہدہ ہو چکا، اگر آپ اس پر قائم نہیں رہتے ہیں تو میں سارا معاہدہ پھاڑ دوں گا، میں نہیں مانوں گا۔ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ تم اپنا بیٹا میری خاطر دے دو، مجھ پر احسان کرو، وہ تب بھی نہیں مانا۔ یہ صورتحال تھی، مسلمانوں پر یہ اذیت ناک تجربہ روزانہ ہو رہا تھا۔ تو کہا جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں ایمان سے روکنے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کو مشق ستم بنایا، اب ان کا رہنا وہاں حق ہے یا ان کو نکالا جانا چاہیے وہاں سے؟ کیا ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کو مربت کا سلوک کرو، یا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں ہم نے تلوار دے دی ہے؟ کیونکہ پہلے تو ہم نے قتال فرض نہیں کیا تھا، اب ہم نے فرض کر دیا ہے، اب جب موقع ملے اور تمہیں روکے وہ تو پھر تمہاری تلوار بے نیام ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو اب تک مسلمانوں کے ساتھ وہ کرتے رہے۔ تو کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ قتل کرنا حدود حرم میں، یہ ہے اصل دلیل کہ یہ لوگ کہتے ہیں قتل کرنا حدود حرم میں ایک بڑا جرم ہے، تو ان سے پوچھو کیا فتنہ اس سے بڑھ کر جرم نہیں ہے؟ کہ قتل اگر جرم ہے تو لوگوں کو مار مار کے ایمان سے روکنا کہ یہ جرم نہیں ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی کعبۃ اللہ کے سامنے مسجد حرام کے اندر کسی آدمی کو قتل کر دے تو کیا اس قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ اب کوئی حق نہیں ہے اس کو کہ اس کی جان سلامت رہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے اس کے بدلے میں۔ اسی طرح قریش مکہ نے چونکہ حدود حرم کو پامال کر کے مسلمانوں پر ظلم توڑ کر اپنی حرمت جان کا حق کھو دیا ہے، اس لیے اللہ حق دیتا ہے کہ تم ان کو قتل بھی کرو حیث ثقفتموہم، جہاں تم انہیں پاؤ، اور ان کے گھروں سے ان کو نکالو بھی جس طرح انہیں تمہارے گھروں سے تمہیں نکالا۔ والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه۔ یہ تو تھا پہلے ذکر اس بات کا کہ اگر وہ حدود حرم میں لڑے تو تم بھی لڑو،
لیکن اگر حدود حرم میں نہیں بلکہ حرم کی حدود تو 9 میل ہے 4 چوفیر، اگر وہ مسجد حرام کے قریب لڑے، ایک تو آپ جانتے ہیں نوجوانوں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ایک تو وہ سیاہ لباس پہنے ہوئے ایک اللہ کا گھر کھڑا ہے، قبا پہنے ہوئے، اس کو تو ہم کہتے ہیں کعبۃ اللہ اور بیت اللہ، ایک اس کے ارد گرد آپ نے ٹی وی پر 12 مسجد دیکھی ہوگی جس نے گھیرا ہوا اور بہت بڑی حدود میں ہے وہ مسجد، اس کو کہتے ہیں مسجد حرام۔ کہا اگر مسجد حرام کے اندر یا عند المسجد حرام، مسجد حرام کے پاس بھی، یہ ظاہر ہے یہ علاقہ اور یہ جگہ اور بھی زیادہ احترام کے لائق ہے۔ اور اس میں شاید آپ کو معلوم ہے یا نہیں کہ اس علاقے میں اگر کوئی حاجی احرام کی حالت میں یہ دیکھ لے کہ اس کے سامنے شکار بھاگا جا رہا تو یہ اس کی طرف انگلی اٹھا کے نہیں بتا سکتا کہ میں تو حاجی ہوں، میں نہیں پکڑ سکتا، تو پکڑ لو اسے۔ حتیٰ کہ اس مسجد حرام کے اندر اگر کوئی اگر گھاس اگاتا ہے نا تو یقین جانو کوئی حاجی احرام کی حالت میں وہ گھاس کی پتی نہیں توڑ سکتا۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ آدمی کو اگر کوئی جوں چڑھ جائے اس کے کپڑوں پر تو اس مسجد حرام کی حدود میں تو اپنی جوں تک نہیں مار سکتا، اس کو باہر جا کر جھاڑے۔ جس علاقے کا اس قدر احترام ہے وہاں لڑنے کا کیا سوال، لیکن اللہ فرماتا اگر تمہیں وہاں بھی لڑنا پڑے اور وہ آغاز کرے اس کا، تم نہ کرنا، تو دیکھنا تم اس لیے تلوار نہ کھینچ لینا کہ یہ تو جگہ بڑی پاک ہے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ کہاں نے جو صورتحال پیدا کر رکھی ہے نا کفر سے، وہ اس سے زیادہ بدتر ہے اس قتال سے بھی، اس لیے بدترین چیز کو بدتر سے اگر دور کرنا پڑے اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ان سے قتال نہ کرو مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یقاتلوکم فی، حتیٰ کہ وہ تم سے قتال کرے، تم سے لڑے۔ اگر لڑے تو پھر کوئی لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے لڑے، فَاقْتُلُوهُمْ، پھر قتل کرو۔ یہ قتل کرو کیوں؟ اس لیے کذالک جزاء الکافرین، کہا یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ اگر کفر کی حالت کو چھوڑ دیں اور اگر وہ کافر ہوتے ہوئے آج تک انہیں ظلم کا کاروبار جاری رکھا وہ نہ کرتے تو پھر یقیناً ان کی حرمت جان باقی رہتی، لیکن چونکہ انہوں نے یہ سب کچھ کر کے اپنی حرمت جان کے تصور کو پامال کر ڈالا ہے، اب وہ کوئی حق نہیں رکھتے کہ ان کا لحاظ کیا جائے یا ان سے لڑائی نہ لڑی جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ رک جائیں، رک جانے سے کیا مراد؟ کو لڑنے سے رک جائیں؟ یہ نہیں ہے، لڑنے سے رکنے کا سوال نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ظلم سے باز آ جائیں، انہیں جو اب تک مسلمانوں کا راستہ روکنے کا ایک رویہ بنا رکھا ہے اس سے باز آ جائیں، مسلمانوں کے حوالے کر دیں اللہ کا گھر، ان کے آنے جانے کی پابندیاں ختم کر دیں، ظلم کا کاروبار ختم کر دیں۔ وہ اگر اسلام نہیں لاتے تو چلیے اسلام کے مخالف قوت بن کے بھی نہ رہے۔ اول تو خیر اس بات کی گنجائش ختم کر دی گئی سورہ توبہ میں آگے چل کر بتاؤں گا شاید کہ یہ اس کی اجازت بھی ختم کر دی گئی کہ اب وہ بغیر اسلام لا یہاں رہ نہیں سکتے۔ اب یہ آگے بحث آتی ہے تو میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں اس سے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ رک جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان سے لڑو حتیٰ کہ نہ رہے فتنہ، یعنی کفر کے راستہ روکنے کی طاقت ان میں باقی نہ رہے، وہ مسلمانوں کو اسلام سے نہ روک سکے یا اسلام کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کسی طرح بھی ان کے پاس ہمت باقی نہ رہے۔ یہ ہے فتنہ۔ کہا اللہ یہ چاہتا کہ اس حد تک اس وقت تک لڑو ان سے جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سراسر اللہ کا ہو کے رہ جائے۔ دین کا لفظی معنی ہوتا ہے اطاعت، اور وہ نظام زندگی جو اللہ کی اطاعت کی بنیاد پر اٹھایا جائے اور بنایا جائے اس کو کہتے ہیں دین اسلام۔ تو ہمارے تمام تگ و دور، ہماری کاوشوں اور ہماری لڑائیوں اور ہمارے جہاد اور قتال کا جو اصل مقصد ہے وہ اپنی حکومت قائم کرنا نہیں، بلکہ اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ کی زمین پر صرف اللہ کا دین باقی کا یہ مقصد ہے۔ اور یہی مقصد یہ یاد رکھو لے کے اللہ کے رسول آتا ہے، اور اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا گیا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان باطلہ پر اس کو غالب کر دے۔
تو یاد رکھو اللہ کے رسول دنیا میں صرف نصیحت و فرمائش کے لیے نہیں آتا، وہ تمام ادیان باطلہ کو توڑ کر دین حق کو غالب کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو ظاہر یہ کام صرف نصیحت سے تو نہیں ہوتا، صرف دعوت سے نہیں ہوتا، دعوت سے ہوتا ہے لیکن صرف دعوت سے نہیں ہوتا۔ حضور نے مکہ معظمہ میں 13 سال دعوت دی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ سوائے چند 100 مسلمانوں کے اکثریت ان کی غیر مسلم رہی۔ بالآخر مدینہ منورہ میں جا کر اذن للذین یقاتلون، اور یہ آیتیں نازل ہوئی جس میں تلوار ہاتھ میں دے کر اب طاقت استعمال کرنے کا حکم دیا گیا کہ عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ جس موسیٰ کے ہاتھ میں عصا نہ دیا جائے نا، اس موسیٰ کی موسوی نہیں چلتی۔ تو طاقت کے بغیر ظاہر طاقت اگر اخلاق سے آ رہی ہے تو وہ ظلم اور سکندری ہے، اور اگر اخلاق طاقت سے خالی ہیں تو یاد رکھو وہ بھکشوازم ہے۔ اسلام ان دونوں کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہماری طاقت اللہ کی طاقت کے ماتحت رہنی چاہیے، وہ اللہ کے قانون کی فرما برداری کرے، لیکن قانون کی بالادستی کے لیے اگر طاقت استعمال کرنی پڑے یہ تو ہے نا اللہ کا حکم، تو طاقت آخر ہے کس کے لیے؟ میں یہاں جو کہنے لگا تھا کہ ایک بات کہنی ہے، وہ یہ کہ اللہ کی ایک سنت رہی ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کریے تو انبیاء کرام بھی بھیجتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ رسول بھیجتا ہے۔ نبیوں کی تعداد تو 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ معلوم ہوتی، لیکن رسولوں کی تعداد 314 یا 315 کہی جاتی۔ یہ جو آپ بڑے بڑے نام سنتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہ سارے اللہ کے رسول تھے۔ نبی جب دنیا میں آتا ہے نا، اس کا کام ہوتا ہے کہ پہلے رسول کے پر جو کتاب اتر چکی ہے اس میں لوگ جو کمی بیشی کرتے ہیں یا اس کے بارے میں بے عملی یا بد عملی کی عادت بنا دیتے ہیں، یا ان میں سے بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت ساری بدعات داخل کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی اس تمام صورتحال کو دوبارہ درست کرنے کے لیے آتا ہے اور لوگوں میں دین کے جذبات نئے سرے سے ابھارتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول جب آتا ہے اس پر نئی شریعت اترتی ہے، نئی کتاب اس کو دی جاتی ہے۔ لیکن یار ان باتوں میں میں بحث نہیں کروں گا، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کا نبی دنیا میں آتا ہے تو نبی اپنی دعوت کا کام کر کے چلا جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے شہید ہو جاتا ہے، بہت سارے انبیاء شہید کیے گئے، لیکن اس صورتحال پر کبھی اللہ کا عذاب آتا ہے، کبھی نہیں آتا۔ لیکن جب رسول آتا ہے نا تو یاد رکھو وہ حجت بالغہ بن کے آتا ہے، وہ حجت قائمہ بن کے آتا ہے، بلکہ وہ اتمام حجت کرنے کے لیے پروردگار بھیجتا ہے کہ دیکھو میں اپنا آخری نمائندہ جو بھیجنے والا تھا اس دور کے لیے وہ میں نے بھیج دیے، اب تمہیں جو سمجھنا ہے اس سے سمجھو، جو سیکھنا ہے اس سے سیکھو۔ اب تمہاری اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم اس نبی اور اس رسول کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دو۔ وہ اپنی آخری حد تک اپنی ساری صلاحیت نچوڑ کر جب تک اللہ کا حکم جاری رہے گا وہ دعوت کا کام دے گا، دعوت کا کام کرے گا، لیکن جب تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم بالکل راہ راست پہ آنے کے تیار نہیں ہو تو پھر تمہیں مٹا دیا جائے گا۔ اس لیے یہ جتنے بڑے بڑے رسول ہیں اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے تو جن قوموں نے ان پر ایمان لانے سے آخر حد تک انکار کیا ہے اللہ نے ان کو زندہ نہیں چھوڑا۔ دو صورتیں رہی ہیں عذاب کی، یا تو یہ کہ اللہ کی جانب سے عذاب آیا جیسے قوم سمود پہ آیا، قوم لوط پہ آیا، قوم عاد پہ آیا، قوم مدین پر آیا، اور یا موسیٰ علیہ السلام جس کی طرف آئے یعنی آل فرعون کی طرف ان پر خدا کا عذاب آیا۔ تو یا تو یہ ہوتا ہے، اور ہوتا یہ کہ جب عذاب آتا ہے نا اس آبادی میں تو وہاں پیغمبر کو، رسول کو اور اس کے ماننے والوں کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے، ان کو پہلے ہجرت کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ جب ہجرت کا حکم آتا ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے اس قوم کے لیے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے کسی جسم سے روح نکال لی جائے نا تو وہ مر جاتا ہے، اس سے جس امت سے رسول کو نکال لیا جائے وہ امت مردہ ہو جاتی ہے، اب وہ صرف موت ہی کے لیے باقی رہتی ہے اور کوئی صورت نہیں ہوتی اس کی زندگی کی۔ اس لیے قرآن کریم نے جب ہجرت کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بنی اسرائیل میں تو وہاں یہ فرمایا تھا اذ لا یلبسون خلافک الا قلیلا، حالانکہ اس کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، چند 100 مسلمان تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اطمینان رکھو اب یہ زیادہ دیر یہ مشرکین مکہ یہاں رہ نہیں سکیں گے، اب ان کی زندگی لمبی نہیں ہے۔ تو یا تو اللہ عذاب بھیج دیتا ہے اور یا پھر یہ کرتا ہے
کہ رسول کے پیروکاروں کو اتنا قوی کر دیتا ہے کہ وہ اپنی تلواروں سے ان کا کیما کر ڈالتے، وہ ان کو قتل عام کرتے۔ یہ دوسرا طریقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختیار کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی، بلکہ وہاں تو دونوں طریقے اختیار ہوئے۔ آل فرعون کو تو بحر قلزم کی نظر کیا، اور دوسرے جو لوگ تھے ان کے راستے کے گرد و پیش کے لوگ، جو وادی تی یا وادی سینا کے گرد و پیش قبائل آباد تھے، ان کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طاقت کے زور سے سرنگوں کیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں تو دعوت کا کام کیا، لیکن جب ہجرت کر کے آپ نکل گئے، اب آہستہ آہستہ آپ کی امت کو اللہ نے اتنا قوی کر دیا کہ بالآخر مکہ فتح ہوا، طائف فتح ہوا، قطعی اکثریت تقریباً مسلمان ہو گئی۔ جو لوگ اسلام قبول نہ کر سکے وہ بھاگ گئے، یا ان میں سے تقریباً 14-15 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا، قتل کر دیے گئے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو ہر رسول کے بارے میں ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہی کہا جا رہا کہ دیکھو اللہ کے آخری رسول آ چکے ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اس لیے مشرکین مکہ کے سامنے دو ہی راستے، اور اس سے جزیرہ عرب کے رہنے والے تمام مشرک، ان کے سامنے دو ہی راستے ہیں کہ یا تو وہ رک جائیں اس صورتحال سے اور ایمان قبول کر لیں، اب ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، پچھلا حساب نہیں مانگا جائے گا ان سے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا پھر ظاہر اللہ کی طاقت حرکت میں آئے گی۔ اچھا یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ کام کیا ہے جو ظاہر کسی رسول نے نہیں کیا، اور کسی رسول کو کرنے کی اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ ان کے بعد نئے رسول آنے والے تھے۔ ہر رسول نے جاتے ہوئے آنے والے رسول کی خبر دی، خاطر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تو ہر ایک نے دی۔ میں تو حیران ہوں کہ جن کو ہم آسمانی کتابیں نہیں مانتے، مثلا اپنشد اور قرآن وغیرہ جو ہندوؤں کی کتابیں ہیں، حضور کے آنے کی خبر تو ان میں بھی ہے۔ حیرانی کی بات تو یہ پتہ نہیں کیسے آئی، کیسے موجود ہے۔ حضرت نے جو کام کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے پورا جزیرہ عرب کو بیس قرار دیا اسلامی قوت کا، اور آپ نے فرمایا کہ باقی جتنے لوگوں سے تم لڑائی کرو گے نا، ان کے بارے میں تمہیں حق دیا جاتا ہے کہ چاہے ان سے صلح کر لو، ان سے جزیہ لے لو، یا تم ان سے کوئی اور مصالحت کسی بنیاد پر کر لو، کوئی معاہدہ کر لو۔ لیکن جہاں تک جزیرہ عرب کے رہنے والے کافروں کا تعلق ہے، ان کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا اسلام یا تلوار۔ یہ باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں جتنے علاقے فتح کیے مسلمانوں نے، ان کے ساتھ معاہدے ہوئے، جزیہ لے کر ان کو آزادی دی گئی، ان کو باقاعدہ اپنے ملکوں میں ذمہ بنا کر ان کے تمام شہری حقوق ان کو دیے گئے، اور اتنے دیے گئے جو ان کو اپنے بادشاہوں کی طرف سے نہیں ملتے تھے۔ اتنی آزادیاں ان کو ملی، اور حکم دے دیا گیا کہ ان کے تم عبادت خانوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، یا اپنی آبادیوں میں حتیٰ کہ خنزیر تک ذبح کریں، شراب کا کاروبار کریں، ان کو آزادی ہے۔ البتہ یہ مسلمان آبادیوں تک نہیں لے جا سکتے، اس طرح ان کو آزادیاں دی گئی۔ لیکن جزیرہ عرب کی حد تک سورہ توبہ نے آگر اس معاملے کو صاف کر دیا، یہاں بھی اس کے اشارے موجود ہیں کہ یا ایمان لے آؤ اور یا پھر تلوار کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہاں حضور نے فرمایا کہ اس کو میں بیس قرار دے کے جا رہا ہوں نا، اسے یہاں دو دین کبھی جمع نہ ہونے پائے۔ فرمایا لا یجتمعان دینان، یا لا یجتمع، دیکھنا دو دین یہاں جمع نہ ہونے دینا۔ چنانچہ اس پر عمل کیا تم نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے اپنی زندگی میں آپ جانتے ہیں کہ یہود کو خیبر میں منتقل کر دیا تھا، پھر وہ نجران میں منتقل ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کو چونکہ آپ نے وصیت جو فرمائی تھی، ان میں تمام صحابہ کے سامنے یہ وصیت فرمائی تھی کہ دیکھنا دو دین جمع یہاں نہ ہونے پائیں، یہاں صرف اسلام رہے گا، نہ یہودیت رہے گی، نہ عیسائیت رہے گی، نہ کوئی اور مذہب رہے گا، تاکہ ایک خطہ ایسا ہو جس میں اسلام کے سوا کوئی مذہب باقی، کوئی مذہب نہ ہو، تاکہ مذہبی خرخشہ کوئی سر نہ اٹھانے پائے، اور دوسری کسی قوم کو یہاں حالات بدتر کرنے کی گنجائش نہ نکلے۔ اور پھر یہ کہ اس علاقے میں کبھی مذہبی بنیادوں پر یا کسی بنیاد پر لڑائی بھی نہ ہونے پائے۔ حضرت علی کرم اللہ نے اسی لیے اپنا دارالخلافہ کوفہ منتقل کر دیا تھا، تاکہ اس علاقے کو مستقل طور پر محفوظ کر دیا جائے، یہ علاقہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے رہے اور صرف اللہ کا قانون یہاں زندہ سلامت رہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں
اہل کتاب یہود اور نصارہ کو حکم دے دیا کہ نجران بھی خالی کر دو، خیبر بھی خالی کر دو، اور جہاں تمہیں پناہ ملتی ہے چلے جاؤ. یعنی ان کو قتل نہیں کیا کیونکہ ان کے ساتھ دوسرے قوانین بھی چل سکتے تھے، لیکن اس پورے جزیرہ عرب کو 12 لاکھ مربع میل علاقے کو ان سے خالی کرا دیا گیا. اندازہ کریں کہ یہ حکمت تھی اور یہ مقصد تھا اللہ کے رسول کا کہ تاکہ کوئی ایک علاقہ ایسا ضرور باقی رہے جس میں اللہ کی بندگی کے سوا کسی کی بندگی نہ ہو اور اس کی حکومت کے سوا کسی کی حکومت نہ ہو. لیکن آج کس دکھے ہوئے دل سے میں کہوں اور کس دکھے ہوئے دل سے آپ سنیں گے کہ جن عربوں کو اللہ نے اس بات کا پابند کیا تھا کہ تمہیں اگر اللہ یہاں کی حکومت دیتا تو دیکھنا کسی اور دین کو یہاں نہ آنے دینا اور کسی دین کے ماننے والوں کو یہاں قریب بھی نہ پھٹکنے دینا. آج کیا ہو رہا ہے سعودی عرب میں؟ ہم نے اپنی حدود ان کے لیے کھولی، اپنے حساس شہر ان کے حوالے کیے، اپنا زر سیال ان کی ملکیت میں دے دیے، ان کی حداد کے مطابق فیصلے کیے جانے لگے. بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب کوئی آدمی اگر کلمہ ناروا ان کے بارے میں کہتا ہے تنقید کا تو راتوں رات گم کر دیا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا وہ کیا کہا. یعنی وہاں اصلاً حکومت امریکہ کی ہے یا مغربی طاقتوں کی، وہ لوگ تو برائے نام کٹ پتلیاں ہیں جو وہاں کے بادشاہ، اور یہ تمام عرب ممالک میں یہی ہو کر رہ گیا ہے. چلیے باقی عرب ممالک تو ہم سمجھتے ہیں کہ کم از کم اس بات کے پابند نہیں تھے، اب مانوی طور پر تو وہ بھی پابند تھے، لیکن یہ تو ظاہری طور پر بھی پابند تھے کہ ایسی کسی قوت کو وہاں دخل اندازی کا موقع نہ ملے جو ان کے لیے کل کو مسائل پیدا کر سکے. لیکن ہم نے اپنے گھیرے سے نکل کر اپنا محور چھوڑ کر اپنے یہ جو مسائل پیدا کیے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آئندہ اس کے بارے میں کیا ہوگا. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر یہ لوگ رک جائیں پھر ان پر کوئی دشمنی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ہاں ظالموں پر ہوگی جو ان میں ظلم کا رویہ نہیں چھوڑیں گے. اب کوئی داروگیر ہوگی تو ان سے، لیکن یہ لوگ اپنے بعض آتے ہیں اسلام قبول آتے ہیں تو کر لیتے ہیں، تو ہم سابقہ زندگی کے بارے میں ان سے کچھ نہیں پوچھیں گے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل کیا کہ آپ نے سابقہ کرتوتوں کے بارے میں تو ان سے نہیں پوچھا. جب لوگ کھڑے تھے بالکل سراسیمہ ہو کر فتح مکہ کے بعد، تو آپ نے صرف ایک دو جملے کہے ہیں جلال کے انداز میں کہ تمہیں کچھ معلوم ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. بھائی ایک جملہ ایسا جس نے ان کی جان کھینچ لی، کیونکہ یہ جتنے کھڑے تھے ان میں سے کسی کا دامن ظلم سے پاک نہیں تھا. ان میں ایسے بدبخت بھی تھے جنہیں حضور کی ایک سے زیادہ مرتبہ جان لینے کی کوشش کی، جنہیں حضور کے پیارے عزیزوں کو خون میں نہلایا تھا، نہ جانے کیا کیا مظالم توڑے تھے ان پر. وہ سمجھتے تھے کہ آج ہم واقعی اگر ان مظالم کی پاداش میں ہم پر اگر مقدمہ کھڑا کر دیا گیا ہم میں سے کون بچے گا. لیکن تھے بڑے ذہین، اور اب ذہین تو پہلے سے مانے جاتے تھے، ایسے ہی تو حضور اللہ نے ان کو حضور کی امت کے طور پہ نہیں چنا تھا. بڑے ذہین، بڑے معاملہ فہم. جب حضور نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ انت کریم ابن کریم ابن کریم، تو ایک شریف فیاض آدمی ہے، فیاض آدمی کا بیٹا ہے، فیاض آدمی کا پوتا ہے. ہم تو اسے اسی سلوک کی توقع رکھتے ہیں جو ہمیشہ فیاض اور کریم اور شریف لوگ کیا کرتے. تب حضور نے فرمایا کہ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، اور اسے میں نے فرمایا میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی. ان کے بھائیوں نے مجھے کو قتل کر ڈالا تھا، کنویں میں پھینک دیا، تم نے مجھے مارنے سے دریغ نہیں کیے، تم بھی میرے بھائی ہو، تو میں تم سے وہی سلوک کروں گا کہ جاؤ چلے جاؤ، تم سب آزاد ہو. آج تمہارے لیے کوئی گرفت نہیں ہے، آج تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم سابقہ زندگی میں کیا کر چکے. تو یہی کہا کہ فلا عدوان الا علی الظالمین، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. یہ اگرچہ اس کا جواب پہلے دے دیا گیا ہے والفتنۃ اشد من القتل، لیکن مزید اطمینان کریے اس لیے کہ یہ صدیوں سے جمع ہوا ایک عقیدہ تھا عربوں میں کہ اشہر حرم میں لڑنے کا کیا سوال. اسے کعبۃ اللہ مسجد حرام بشائے خود یہ اپنے اندر حرمتیں رکھتے ہیں، اس کو کیسے چیلنج کیا جا سکتا، کیسے شکست کیا جا سکتا. تو اللہ اس کو جواب دیتے ہیں کہ الشہر الحرام الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہیں.
کہ دشمن حرمت والے مہینے کا پاس نہ کرے، تم اس کی حرمت تمہیں پکڑ کے بیٹھی رہے، تو سوائے قتل ہونے کا اور کیا ہوگا؟ کہ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں، اس لیے کہ وہ بھی اپنی شریعت کے طور پر پابند ہیں ان کی حرمت کا لحاظ کرنے، وہ کریں تو تم ضرور کرو، اور وہ اگر حدود سے پڑھے تو تمہیں حق دیا جاتا ہے کہ تم ان کا راستہ تو روکو۔ والحرمات قصاص، باقی جو حرمتیں ہیں وہ بھی قصاص کا ہے، وہ بھی قصاص ہیں، بدلے کی چیز ہیں، ادلا بدلہ ہے کہ وہ حرمتیں باقی رکھیں تو تم بھی حرمتیں باقی رکھو۔ اگر وہ تمہارے دین کی حرمت باقی نہیں چھوڑتے، تمہارے جان کی حرمت باقی نہیں چھوڑتے، تو تم ان کی حرمت جان کا آخر کیا تصور لے کے بیٹھے؟ انہیں اپنی جانوں کی حرمت خود ضائع کر ڈالی جب انہیں تمہارے گلے کی طرف اپنی تلوار اٹھائی۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جس نے تم پر کچھ زیادتی کی تم بھی زیادتی کرو اس پر، بمثل ما اعتدى علیکم، اس جیسی اس نے تم پر زیادتی کی۔ مطلب یہ ہے کہ جو کسی نے تم سے سلوک کیا ہے، اب اللہ اجازت دینے پہ آ گیا، تم بھی ان کے ساتھ ویسا سلوک کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو یہاں اس کو نام دیا جا رہا ہے زیادتی کا۔ حالانکہ زیادتی وہ ہوتی ہے جو ظلمن کسی کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے، لیکن جب ظلم کی سزا دی جاتی ہے وہ تو زیادتی نہیں ہوتی، وہ تو انصاف ہوتا ہے۔ کہ ایک آدمی نے کسی کا بیٹا مار ڈالا، اس نے مقدمہ لڑا، عدالت میں اس پر قتل ثابت ہو گیا، اب اس کو پھانسی پہ لٹکایا گیا ہے، تو یہ پھانسی پر اس کا لٹکایا جانا یہ زیادتی ہے یا اس کی زیادتی کا بدلہ ہے؟ اور یہ عدل اور انصاف ہے۔ تو زیادتی کی سزا عدل ہوتا ہے، لیکن یہاں پروردگار کیا فرما رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے زیادتی کیا ویسے تم بھی زیادتی کرو، حق ہے تمہیں۔ یہ اصل میں عربی کا ایک طریقہ ہے، عربی زبان کا، کہ جس میں تجانس یہ کہا جاتا ہے، یہ صنعت تجانس کہا جاتا ہے، کہ وہ یہ ہے کہ ملتے جلتے الفاظ لائے جاتے ہیں۔ مثلا ایک عرب شاعر کہتا ہے دناہم کما دانو اصل ایاما یرجعن قوما کالذی کانوا، اس کے درمیان ایک یہ جملہ آیا ہے دناہم کما دانو، ہم نے بھی ان کے ساتھ اسی طرح کہ وہی کچھ کیا، وہی بدلہ دیا ہم نے ان کو جیسا انہوں نے ہمیں بدلہ دیا تھا، حالانکہ انہوں نے ہمیں بدلہ کوئی نہیں دیا تھا۔ یا کہنا یہ چاہیے تھا دناہم کما فعلوا، جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا نا ہم پھر وہی بدلہ دیا انہیں۔ اگر ہمارے ساتھ ظلم کیا تو ہم نے ظلم کا بدلہ چکھایا انہیں، لیکن یہاں عرب شاعر کیا کہتا ہے کہ ہم نے وہی بدلہ دیا جو انہیں ہمیں بدلہ دیا تھا۔ یہاں الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں لیکن مراد اس کی وہ نہیں ہے، یہ ایک اسلوب کلام ہے، قرآن کریم اس کے مطابق بات کر رہا۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ۔ دیکھو بار بار یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ اللہ کا کلام ایک طرف فوج تیار کی جا رہی ہے جنہیں دنیا کفر سے لڑنا، اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے، اس کو اٹھایا بھی جا رہا، طاقتور بنایا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر دنیا کی کوئی سربراہ مملکت ہو تو وہ ظاہر اپنی فوج کو ایڈریس کرتا ہے، اور اگر انہیں جنگ کے لیے تیار کرتا ہے نا پھر ان کے حوصلے بڑھاتا ہے، ان کے ہاتھ کھول دیتا ہے، ان پر کوئی پابندی نہیں بٹھانا چاہتا، ان کو درس نہیں دیتا اخلاق کا، وہ جانتا ہے کہ اس سے ان کے حوصلے پست ہوں گے۔ لیکن اللہ کے قانون میں بندوں کے قانون میں یہی فرق ہے کہ ساتھ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے انہیں تم سے زیادتیاں کی، تم ان زیادتیوں کا بدلہ تو لے سکتے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ بدلہ لیتے ہوئے اللہ کا خوف نہ دل سے نکال دینا۔ وہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے بدلہ لیتے ہوئے کسی نے انگلی کاٹی تھی کہ ہاتھ کاٹ دیا تھا، یہ ہاتھ سے بڑھ جانا کہ تم نے اتنا بدلہ لیا تھا، کیونکہ اللہ کا قانون یہ متقین کے ساتھ ہے۔ تم اگر اس کا تقوی اختیار کرو گے، ہر معاملے میں اس کے قانون کی پیروی کرو گے، حتیٰ کہ لڑنا سب سے نازک بات ہے۔ اس لیے کہ اسلام کے آنے سے پہلے میں ذمہ داری سے بات کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جنگ کی کوئی تہذیب نہیں تھی، یہ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے دنیا کو جنگ کی بھی تہذیب سکھائی، اس نے ہر سطح پر انسان کو مہذب بنایا، اس نے تو لڑائی بڑائی کو بھی تہذیب کی شکل دے دی۔ اور اسی کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے، اور وہ حضرت کے اقوال بھی ہیں، ارشادات بھی ہیں، حضرت صدیق اکبر کے بھی، حضرت عمر فاروق کے بھی، کہ دیکھنا اگر تم کسی قوم پر حملہ کرو یا وہ قوم تم پر حملہ کرے اور اسے تمہیں لڑنا پڑے، ان کے مذہب کے لوگ، مذہبی لوگ جو ہیں، جو راہب ان کے عبادت خانوں میں بیٹھے ہیں، حضور میں آیا کہ ان کو کچھ نہ کہنا، انہیں قتل نہ کرنا، کیونکہ وہ لڑائی میں شریک نہیں ہے۔
کہا بچوں کو نہ مارنا، عورتوں پر ہاتھ مت اٹھانا۔ صدیق اکبر نے اس اسامہ کو جو ہدایات دی ان میں یہاں تک فرمایا کہ دیکھنا سایہ درختوں کو نہ کاٹنا، پھلدار درختوں کا پھل ضائع نہ کرنا، لہلہاتی فصلوں کو بنجر نہ بنا دینا، اپنی فوج کو ان کو آبادیوں میں داخل مت ہونے دینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جنگ ہو رہی، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری نبھائی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ پابندیاں اتنی ہیں کہ سارا امتحان بھی ہو رہا ہے کہ دیکھنا تم ان پابندیوں میں پورا اترتے ہو کہ نہیں، اور نہیں اترو گے تو یاد رکھو اللہ صرف متقین کو پسند کرتا ہے، پھر تمہیں پسند نہیں کرے گا، تم سے نفرت کرے گا، تمہاری تائید و نصرت کیوں کرے گا؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ یہاں ممکن آپ حیران ہو کہ انفاق کا حکم کیسے آ گیا؟ دیکھو حج کی ضرورت کے تحت جہاد کا حکم آیا، اور جہاد کی ضرورت یہ بھی بات سمجھانے کی ہے کہ جہاد کبھی بغیر پیسوں کا بھی کیا جاتا ہے، یعنی کوئی سی لڑائی بھی، کوئی ملک بھی کسی لڑائی میں اگر ملوث ہو جاتا اس کو مبتلا کر دیا جاتا تو کیا بغیر وسائل کے لڑائی لڑی جا سکتی؟ رسد کمک کا انتظام، اسلحہ کا انتظام، افرادی قوت کا انتظام، قدم قدم پر پیسے کی ضرورت ہے۔ اسی آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی جہاد کا حکم آیا ہے وہاں انفاق کا حکم ضرور آیا، کیونکہ حضور کے پاس تو کچھ نہیں تھا، نئی نئی اسلامی حکومت کے وسائل کیا تھے؟ نہ ہونے کے برابر، اور جنگ روز سر پر مسلط، اور بڑھتے بڑھتے سپر پاور تک نوبت پہنچ گئی جنگ تبوک کے معاملے میں۔ اتنی بڑی 400 سال کی جمی ہوئی حکومتوں سے لڑنا اور پرانے دشمنوں سے ہوتا بڑا ہونا بغیر وسائل کے، وہ تو سراسر رسول اللہ کا معجزہ ہے اور اللہ کی نصرت و تائید ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے وسائل تو چاہیے نا۔ ایسے بار بار حکم دیا انفقوا فی سبیل اللہ، لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، دیکھنا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، نہ ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں۔ یعنی اگر تم یہ سمجھو کہ ہم سرے سے جہادی نہ کریں یا ہم جہاد کریے انفاق نہ کریں تو سمجھ لو تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دی۔ میں اس پر صرف ایک حدیث بیان کرتا ہوں، وقت ختم ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس کے راوی، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مکہ فتح کرا دیا، اس کے بعد طائف کی جنگ ہوئی، اس کے بعد پھر جنگ تبوک بھی ہوئی، تو کہا پھر ہم سوچنے لگے کہ اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا، اسلام کو قوت دے دی، اب کیا ضرورت ہے کہ اب ہم جہاد کرتے رہے اور اس کے انفاق کرتے رہے؟ ہمارا چونکہ کاروبار تو بالکل تباہ ہو چکا، ہم اپنے کاروبار کی طرف دھیان دیں، اپنی زراعت کی طرف دھیان دیں جس کی طرف ہمیں فرصت نہیں ملتی، اور اپنے کو حالات گھروں کے بہتر بنائیں۔ کہا جب ہم سوچنے لگے تو یہ آیت ہمارے بارے میں نازل، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد سے کبھی دستبردار نہ ہونا، اور اس کے راستے میں مال خرچ کرنا پڑو اس سے بھی کبھی ہاتھ نہ روکنا۔ اگر تم نے ایسا کیا اور اللہ کے راستے میں لڑنے مرنے سے رک گئے تو کہا یہ تباہی کا راستہ۔ مسلمانوں ذرا غور کریں آپ کہ اللہ نے جو راستہ زندگی کا ہمیں عطا کیا تھا ہم نے اس کو تباہی کا راستہ سمجھا، اور جس کو اللہ نے تباہی کا راستہ کہا تھا اس کو ہم نے زندگی سمجھ لی۔ ہم سمجھنے ہم اس وجہ سے بچ جائیں گے شاید، یا بچ گئے۔ میں نے کئی دفعہ شعر پڑھا ہے اکبر کا کہ جو دیکھی ہسٹری تو دل کو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ قوم وہی زندہ رہتی ہے جو موت سے آنکھیں ملا سکتی۔ اس قوم کی کھیتی ہمیشہ ہری رہتی ہے جس قوم کا خون بہتا ہے، اور جب یہ خون بہتا ہے نا، بہنے سے رک جاتا ہے تو یاد رکھو پھر آنسو بہتے ہیں، اور آنسوؤں کی کوئی قیمت قوموں کی نگاہ میں نہیں ہوتی۔ ایسی قوم مار دیے جانے کے لائق ہوتی ہے، زندہ وہ قوم ہوتی ہے جو اپنی زندگی کا ثبوت دیتی ہے، اور زندگی کا ثبوت یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں آدمی جہاد سے اور قوم جہاد سے کبھی نہ رکے، اور اس راستے میں خرچ کرنا پڑے تو خرچ سے کبھی نہ رکے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔
احسان کا معنی ہوتا ہے خوبکاری. محسن کہتے ہیں خوبکار کو، بہتر سے بہتر کام کرنے والا، کہ تم دل و جان سے اگر اس کام میں لگ جاؤ اور جت جاؤ اور اس میں کوئی کمی نہ آنے دو، اس کو کہتے ہیں احسان. یعنی ہر نیکی کو اس کے آخری حد تک کرنے کی کوشش کرنا احسان. یعنی تمہارے دل و دماغ میں بھی کوئی خرخشہ نہ آنے پائے، کوئی بہم نہ آنے پائے، تو پھر تم محسن ہو. ایسے محسنین کو، خوبکاروں کو اللہ پسند کرتا ہے. تم ایسے رہو گے تو اللہ پسند کرے گا، اور نہیں رہو گے تو پھر اللہ پسند نہیں کرے گا بلکہ نفرت کرے گا. اور نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ میں، آپ، پوری امت مسلمہ آج آپ کے سامنے ہے. اللہ ہمیں اپنی حالت ہی دیکھ کر سنبھل جانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے بارے میں ندامت محسوس کریں، اپنے رویوں کو سمجھیں، اپنے فیصلوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر شاید ہمارے اندر یہ تبدیلی آئے کہ ہم اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اس کے دین کے بنیادی مقاصد کو سمجھنے کی ہمت پائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.